نبی کا ذکر آتا ہے یا ذہن میں تصور آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید اللہ کا نبی یعنی کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی شخصیت، بزرگ شخصیت۔ بزرگی باطنی ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی جن کو جب پیغام دیا گیا، اور اکثر جو ان کے واقعات ہیں، قصے ہیں قرآن میں، وہ ان کی جوانی کے ہیں۔ یعنی ہمیں جو ہے وہ انبیاء جوان ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا ہے اور ایک بت کے جو ہے وہ گردن میں لٹکا دیا، وہ حضرت ابراہیم جوان ہے، اس وقت جوانی میں جو ہے وہ توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم جوانی ہے، نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں، ایک قوم پوجا کر رہی ہے، صبح نکلتے ہیں، ستارے غائب، تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتا جو دن میں غائب ہو جائیں۔ اسی طرح چاند، اس طرح سورج، وہ بھی جوانی ہے۔ حضرت یوسف کو جب نبوت ملی ہے، عین جوانی ہے، جوانی کے اندر ان کو جو ہے وہ اللہ نے اس پیغام کو ابلاغ کے لیے دیا۔ جوان قرآن کی نگاہ میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ جوان ہی ہے جو معاشرے کو چلا سکتا ہے۔ آج بھی وقت کے امام کو جوان کی ضرورت ہے، کیونکہ جوان کے اندر اتنا اسپرٹ ہوتا ہے، اتنے ایمبیشیس ہوتے ہیں، اتنی اس کی انرجی ہوتی ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے، وہ رسک لے پاتا ہے، وہ خوف کو فنا کر دیتا ہے، وہ پہاڑوں کو طے کر سکتا ہے۔ یہ جوان کے اندر اللہ نے طاقت دی۔ اب دو مشینریاں جو ہیں وہ ایک ساتھ چلتی ہیں، ایک الہی ہے، ایک طاغوتی ہے، شیطان کا سلسلہ ہے۔ وہ اس کی بھی پوری طاقت جوان کے اوپر ہے۔ جتنے بھی واقعات، جتنے بھی داستانیں نبی کے مقابلے میں بھی ہیں، وہ شیطان جوانی میں کر رہا ہے۔ جتنے بھی گمراہ کرنے کے پلیٹ فارمز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، پلاننگ ہے، وہ سب کس کے لیے ہے؟ وہ جوان کے لیے۔ تو یہاں جوان بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر جوان اپنی قدر کو پہچان لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ خدا نے اسے کتنی بڑی اپرچونٹی دی ہے۔ اور یہی جوان امت ہے جس امت کو اپنے امام تک پہنچنا ہے۔ کربلا انہی جوانوں کی داستان ہے کہ جہاں اتنے جوان جمع ہو کر اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو راستہ بن رہا ہے، یہ جو راستہ بنایا ہے جوانوں نے بنایا۔ جوان آج آپ کو کہیں پہ بھی کامیابی نظر آتے ہیں، قوموں کو، ملکوں کو ترقی کرنے کے لیے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو، حتیٰ ملکوں کے حدود ہوں، دین کی پاسداری ہو، وہاں پر بھی آپ کو صرف جوان نظر آئے گا۔ جوان تھے۔ 8 سال عراق ایران کی جو وار تھی، اس کے اندر کیسے جوان تھے کہ سحر میں مانا جاتے امیر المومنین پڑھتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے زیارت عاشورہ، اور پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جوانی میں جو لذت ہے عبادت کی، اور دو ہی کام، دو ہی خواہشات، تیسری خواہش نہیں، یا شہادت یا زیارت، بس امام زمانہ یا شہادت دے دیں یا زیارت کرا دیں، تیسرا آپشن نہیں ہے لائف میں۔ کیا آج کا جوان اس امید سے آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟